اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نویں جماعت کے طلباء و طالبات السلام علیکم. نظم کا جو حصہ ہے جس میں کچھ غزلیں بھی ہیں نظمیں بھی ہیں وہ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کیا ہے اور آج ہم نثر کے حصے کی طرف جائیں گے. نثر کا جو پورشن ہے اسی کی طرح بڑھیں گے. آج ہم یہ آپ نے جو ایک لیسن جو اسکول میں آپ نے پڑھی ہے انسانی کامل اس کی جو ایکسرسائز باقی ہے رہی ہے اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے سوالات بھی میں آپ کو ڈالوں گا اسی پیج پہ. آپ ان کو قلم بند بھی کر سکتے ہیں, وہ سمجھ بھی سکتے ہیں. میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ. پہلا جو سوال ہے اس لیسن اس سبق کا جو انسانی کامل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس سبق کو جو آپ کی درسی کتاب میں ہے اس غلام سعیدین نے اس مضمون کو لکھا ہے. اس مضمون کو غلام سعیدین نے لکھا ہے. آج ہم یہی سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے. پہلا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے ابتدائی دور میں کن مشکلات سے سابقہ پڑا؟ ٹھٹس نبیس زندگی ہندی شروعاتس من کمن مشکلات ہند سامنا پیو کرن. یہ تھی گبریو پورمت. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ابتدائی دور میں بہت سی محرومیاں کا سامنا کرنا پڑا. امن ووت زندگی ہندین شروعات من واریاہ تکالیف, واریاہ محرومی, واریاہ مشکلات پہ امن برداشت کریں. ابھی ماں کے شکم میں ہی تھے والد حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. وہیں ماج ہند جڑ مزی مل سون سایہ وتھک. تم گئی نیم عالم, تم گئی نیم عالم, تو ماج زنائی تو مول گزریو. 6 سال کی عمر میں شفیق ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. 6 ؤہرۍ عمر مبارک ٲسٕکھ 6 ؤری. ماج تہ گیکھ نیم عالم بی بی آمنہ, تم تہ گئی نیم دنیا رخصت کر. اس کے 2 سال بعد ان کے دادا حضرت عبدالمطلب جو ان کی پرورش کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر چلے گئے. تمہیں پتہ 2 ؤہری پت امن اس پن بڑ بب حضرت عبدالمطلب پرورش کران, تم تہ گئی نیم دنیا رخصت کر. اس کے بعد ان کی پرورش ان کے چچا ابو طالب نے کی. تم پتہ تھس اہذ پرورش ہز ذمہ داری اہند پترن ابو طالبن. اسی طرح ان کی زندگی کا ابتدائی دور مشکلات میں گزرا. ات پٲٹھۍ ونو أسۍ زندگی ہند یس یمن ابتدائی دور اوس, شروع دور اوس, ماں کا سایہ بھی بچپن میں ہی اڑ گیا. باپ کو دیکھا ہی تک بھی نہیں. دادا جو ان کی پرورش کر رہے تھے وہ بھی 2 سال کے بعد ہی چل بسے. پھر ان کی پرورش کی ذمہ داری کس نے سنبھالی؟ ان کے چچا ابو طالب نے. اس طرح ہم یہ کہیں گے انہیں زندگی کے ابتدائی دور میں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہاں گبر پاس دویم سوال, کن خصوصیات کی بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے متاثر ہوئے؟ تمام کم خصوصیات آس نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ یس اخ مالدار خاتون اخ بیوہ سہ کت گئی نبی سند ست متاثر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی ہی میں ان کی دیانت, امانت اور سمجھداری کا چہرہ سارے عرب میں پھیل چکا تھا. دپان گبریو جوانی مزے ٹھٹس نبی سن امانت داری ہند, ایمانداری ہند, دانائی ہند چرچہ سرسی عربس مز پھلیمت. یہ مشہوری پھلیمت ٹھٹ نبی کتیا امانت دار کتیا دیانت دار. یہ سرسی عربس مز پھلیمت. اس شہر سے متاثر ہو کر عرب کی ایک شریف اور بیوہ خاتون حضرت خدیجہ نے اپنی تجارت کا سارا انتظام ان کے سپرد کر دیا. تجارت کرنے گئے گز ٹھٹ نبی پنس پترس ست تجارت کرنے خاطر گژھان
اکہ دہ دیت حضرت خدیجن کورمن پن مال سوری حوال تجارت کرنے خاطر یہ کرنے خاطر اس فرض کو انہوں نے ایسی ایمانداری سلیقے اور کامیابی کے ساتھ انجام دیا کہ اس محترمہ خاتون بی بی خدیجہ نے اپنی طرف سے شادی کی خواہش کی. یوت گئی حضرت خدیجہ متاثر اہم جانہ وچت اہم ایمانداری وچت اہم امانت داری وچت تکیاز امو کور وري آو اہندس ات مالس واریاہ نفع آو تو امو سوزوک ٹوٹھس نبیس پیغام خاندر خاطر. ہاں پھر ہے تیسرا سوال معرفت الہی اور خدمت خلق کی وضاحت کیجیے. معرفت الہی اور خدمت خلق کی وضاحت کیجیے. خدا کی محبت اور خدا شناسی کے جذبے کو معرفت الہی کہتے ہیں. خدا سے محبت خدا سے پہچان خدا شناسی یعنی ونو تت ونو معرفت الہی. خدا کی بنائی ہوئی تمام مخلوق سے بے لوث محبت اور ان کی خدمت کو خدمت خلق کہتے ہیں. خدا سندن تمام مخلوقن ست انسانیت ست محبت کرن تمن ست ہمدردی ہاویں تمن ست رت سلوک کرن تت ونو خدمت خلق. تت ونو خدمت خلق. تت ونو خدمت خلق. بیت ہیکو سمجھو تو ات کنن خدمت خلق. انسان کامل میں معرفت الہی اور خدمت خلق جیسی صفات خاصی اہمیت کی حامل ہے. معرفت الہی کے معنی ہے خدا شناسی یا خدا کو پہچاننا. خدا کو پہچاننے کے لیے عبادت ریاضت تقوی پرہیزگاری جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرنا لازمی ہے. انہی اوصاف کی بدولت انسان ان اعلیٰ صفات اور اقدار کو پا سکتا ہے جو معرفت الہی کے درجے تک انسان کو پہنچا سکتے ہیں. خدمت خلق بھی ایک اہم صفت ہے. اس سے مراد ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا خدا کی مخلوق کی کردار سازی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لے آنا بے سہاروں کو سہارا دینا مظلوم بے بس اور محکوم انسانوں کی مدد کرنا اپنی خوشی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنا اپنا چراغ جلا کر دوسروں کو روشنی فراہم کرنا خدمت خلق ہے. خدمت خلق ہے. میں امید گو تہ آسان ترے سوال یم رسنی ہند آسن تہ اصل پہ سمجھمت یہ تہ لکھت تہ ترومت ات پہ تھی ہیکو یہ قلم بند تہ پنہ کاپی پہ کر پنہ کاپی پہ